الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. لائق ست تکریم صدر محفل استاذی و استاذ العلماء حضور بدر الفقہاء حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب قبلہ مصباحی پرنسپل الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، رونق محفل علماء کرام، حفاظ ذوی الاحترام، حاضرین محفل میلاد، آئیے ہم سب مل کر آغاز گفتگو سے قبل حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، آج ہم سب کے لیے ایک بڑی مسرت کا موقع ہے کہ حضور استاذ گرامی ہمارے درمیان جلوگر ہیں. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ الجامعۃ الاشرفیہ سے فارغ ہونے والے علماء کو مصباحی کہتے ہیں، اور جہاں جہاں مصباحی علماء پہنچتے ہیں دین و سنیت کا نمایاں کام کرتے نظر آتے ہیں. یہ بننے والے مصباحی حضور استاذ گرامی کے قدموں میں بیٹھ کر مصباحی بنتے ہیں. آج حضرت ہمارے درمیان جلوہ بار ہیں. میری مجال نہیں کہ میں حضرت کی موجودگی میں کچھ بات عرض کروں، احباب کا حکم تھا کہ آپ بھی کچھ عرض کر دیں. تعمیل حکم کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں. ایک عرصہ ہو گیا ہمیں اپنے استاذ گرامی کو سبق سنائے ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور والا کی خدمت میں سبق سنا رہا ہوں، اور حضور والا ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازیں گے. تھوڑی دیر کے بعد ہم اور آپ حضرت کا صدارتی خطاب سماعت کریں گے. درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. امام اہل سنت فرماتے ہیں انبیاء اجزاء ہیں، تو بالکل ہے جملہ نور کا. انبیاء اجزاء ہیں، تو بالکل ہے جملہ نور کا. اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا.
یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ دوستان محترم، حدیث نور آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جس کو روایت کرنے والے امام حضرت امام مالک کے شاگرد ہیں اور حضرت امام احمد ابن حنبل کے استاذ ہیں۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھنے والے امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاذ ہیں، اور وہ ہیں امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنی مصنف میں اس حدیث کو لاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، اے ہمارے محبوب علیہ السلام ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ جل شانہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا، سوال ہی بہت کچھ ہمیں سمجھا دیتا ہے۔ سلیم الفطرت انسان جب کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ صحابی رسول علیہ السلام نے یہ پوچھ کر اپنا عقیدہ بتایا کہ کائنات سے پہلے کیا بنا، ہمارے آقا اسے بھی جانتے ہیں۔ اور سرکار سے پوچھا گیا تو سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے جابر تم مجھ سے حلال اور حرام کا مسئلہ پوچھ لو، جائز ناجائز کا مسئلہ پوچھ لو، طہارت اور نجاست کی بات پوچھ لو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی اس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ سرکار نے ایسی کوئی بات ارشاد نہ فرمائی، بلکہ سرکار نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک، اے جابر اللہ نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سرکار کا نور کائنات کی اولین ترین مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب یہ نور جب پیدا ہو گیا تو آگے اس کا شغل کیا تھا؟ وہ نور کیا کام کرتا تھا؟ اس نور کا مقام اور قرار کہاں تھا؟ اس نور کا آگے انداز کیا تھا؟ حضرت جابر نے تو بس اتنا پوچھا تھا کہ کائنات کی پہلی شے کون سی پیدا ہوئی؟ سرکار نے اپنے نور کا حوالہ دے دیا، آگے بات ختم ہو جاتی تھی، مگر ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنے نور کا پورا شجرہ بیان فرمایا، اپنے نور کا پورا سلسلہ بیان فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اقامہ قدامہ فی مقام القرب 12,000 سنہ، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالی نے میرے نور کو پیدا فرما کر مقام قرب میں 12,000 سال تک کھڑا کر دیا۔
جیسے قرآن میں آیتیں ہیں کہ سجدہ کرو اور رب سے قریب ہو جاؤ، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اس وقت خدا کے قریب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ ابھی کائنات پیدا نہیں ہوئی ہیں، صرف حضور کا نور پیدا ہوا ہے، اور حضور کے نور کی پہلی منزل ہی مقام قرب ہے، اور مقام قرب میں گھڑی دو گھڑی، ہفتہ دو ہفتہ، سال دو سال نہیں، 12,000 سال تک اس نور کو مقام قرب میں قیام کروایا، اور جب 12,000 سال گزر گئے تو پھر اللہ رب العزت نے ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اللہ رب العزت نے اس نور کے 4 حصے فرمائے۔ اب یہاں میں اس بات کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں، جیسا کہ احادیث میں یہ بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ حلال کمائی سے چوہارے برابر اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو قبول کرتا ہے، ثم یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم فلوہ۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تمہارے کھجور کے برابر دیے ہوئے کو پالتا ہے، پرورش دیتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ جس طریقے سے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کی پرورش کر کے اسے پال پوس کے بڑا کرتا ہے، رب تمہارے دیے ہوئے کھجور کے برابر کو پروان چڑھا کے اتنا بڑا کرتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ تمہارا کھجور کے برابر دیا ہوا پہاڑ کے مثل بن جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں بندہ روٹی کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر پہاڑ جتنا بنا دیتا ہے۔ اور قرآن میں یہ آیت ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دینے سے اللہ 700 گنا یا اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کا مٹھی پر جو قیامت کے دن احد پہاڑ برابر بن جائے گا تو اللہ رب العزت اس طریقے سے پروان چڑھاتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ اپنے محبوب کے نور کو جب مقام قرب میں 12,000 سال تک رکھا تو پھر اس نور کو تربیت دے کر کے اس شان والا بنایا کہ آگے پھر اس نور کے 4 حصے فرما کر ایک حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے کرسی کو، اور تیسرے حصے سے حاملین عرش اور حاملین کرسی فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ نے نور کا جو 4تھا حصہ رہا، اقام القسم الرابع فی مقام الحب، اللہ نے پھر اس نور کے 4تھے حصے کو مقام محبت میں کھڑا کر دیا۔ کتنے سال تک؟ 12,000 سنۃ، 12,000 سال تک۔ اب یہ نور پھر مقام محبت میں پروان چڑھنے لگا، تربیت پانے لگا، یہاں تک کہ 12,000 سال گزر گئے تو پھر اس نور کے 4 حصے فرمائے، اور پہلے حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، لوح و قلم، قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے سے روح کو پیدا فرمایا، تیسرے سے جنت کو پیدا فرمایا، پھر 4تھے حصے کو اللہ نے مقام خوف میں 12,000 سال تک پھر کھڑا کر دیا۔ اب مقام خوف میں 12,000 سال تک وہ نور پھر تربیت پاتا رہا، پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 12,000 سال گزرنے کے بعد پھر اس نور کے 4 حصے کیے، ایک سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے سے سورج کو پیدا فرمایا، اور تیسرے سے چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا۔
یہ ہے امام احمد رضا کا قلم، یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، کہ یہ سرکار کے نور کی خیرات ہیں۔ جب تین چیزیں بن گئی، اقام الجزء الرابع فی مقام الرجا، تو پھر اللہ نے اس نور کے چوتھے حصے کو مقام رجا یعنی مقام امید میں کھڑا کر دیا۔ کتنے سال تک؟ 12,000 سنۃ، 12,000 سال تک۔ یہ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے 12 کی گنتی یہ بتا رہی ہے کہ یہ محبوب دنیا میں بھی 12 ہی کو تشریف لائیں گے۔ 12 ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ دوستان محترم، پھر اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے اللہ نے عقل کو بنایا، دوسرے سے حلم اور علم کو بنایا، تیسرے سے عصمت اور توفیق کو بنایا، پھر اللہ نے چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام حیا میں کھڑا کر دیا۔ یہ ہے نور مصطفیٰ کی تربیت اور سلسلے نور اور پروان چڑھنا۔ ثم نظر الیہ، اب 5ویں مرتبہ مقام قرب میں، مقام محبت میں، مقام خوف میں، مقام رجا میں، مقام حیا میں 5 منزلیں 12,000 سال کی گزر گئی۔ پھر آگے ثم نظر الیہ، پھر اللہ رب العزت نے اس نور کو خاص نظر رحمت سے دیکھا، اس نور کو خاص نظر رحمت سے دیکھا۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ایک چیز ہے جس کو توجہ اتحادی کہتے ہیں، اور یہ توجہ اتحادی جب شیخ اپنے مرید پر ڈالتا ہے تو صرف اس کے باطن کو نہیں، اس کے ظاہر کو بھی بدل دیتا ہے۔ اس کی پہلی مثال اگر میں تمہیں بتاؤں تو غار ثور کی طرف چلو۔ جب سرکار 3 شب صدیق کو لے کر غار میں ٹھہرے اور براہ راست بلا شرکت غیر تجلیات مصطفیٰ وجود صدیق پر پڑتی رہی، یہاں تک کہ صبح نکل کر جب جانب مدینہ روانہ ہوئے، اہل مدینہ روزانہ باہر نکل کر استقبال کرتے، امید میں استقبال کے کھڑے رہتے۔ جب سرکار اور صدیق دونوں آئے، بخاری کی حدیث ہیں، اہل مدینہ صدیق و نبی کو دیکھ کر یہ کہنے لگے واللہ ما نعرف ایہما ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہے اور صدیق کون ہے۔ ہمیں یوں لگتا تھا جیسے حضور مکہ سے اپنے ساتھ ایک آئینہ لے کر آئے ہیں، جس آئینے میں سراپا تصویر مصطفیٰ نظر آ رہی ہے۔ صدیق سمجھ گئے کہ لوگوں کو مشابہت لگ رہی ہے، کھڑے ہو گئے، چادر تان کے سر پہ سرکار کے، اور بزبان حال لوگوں کو بتایا مجھ میں جو کچھ بھی کمال ہیں اسی آقا کی خدمت کا صلہ ہے۔ وہ توجہ ڈالی۔ کبھی باقی باللہ نے بھی ایک نان بائی پہ توجہ ڈالی۔ جب آپ کے یہاں مہمان آئے، کھانے کے لیے گھر میں نہ تھا، نان بائی کی دکان کے پاس سے گزرے تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت فکر مند ہے۔ کہا کیا ہوا؟ مہمان آئے ہیں، کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ حضور آپ گھر پہنچے، میں لے کر آتا ہوں۔ کھانا کھلایا، اتنا خوش ہو گئے کہ نان بائی سے حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی علیہ الرحمن نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا حضور مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہا نہیں، مجھے آپ اپنے جیسا بنا دیں۔ خلوت گاہ میں لے کے گئے، سینے سے لگایا، دبایا، چھوڑا، اور دونوں جب باہر نکلے گلیوں میں تو دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھی، فرق بس اتنا تھا جو اصلی تھے وہ ہوش میں تھے
اور جو نظروں سے توجہ اتحادی سے بنے تھے وہ مدہوش ہو چکے تھے۔ اور یہی معاملہ جب بریلی کے تاجدار مارہرہ مطہرہ کی سرزمین پر پہنچے اور مرشد کریم آل رسول علیہ الرحمن نے توجہ اتحادی احمد رضا پر ڈالی اور دونوں مسجد کی طرف چلے، تو فرق صرف داڑھی کی سفیدی اور سیاہی کا تھا، باقی ظاہر و باطن دونوں مرشد کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب یہاں نور مصطفیٰ کو 5 کورس کروائے گئے، 12,000 سال کے، اور پھر جب وہ نور آخری منزل سے آگے گزرا، ثم نظر الیہ، تو اللہ نے اس نور پر خاص نظر رحمت فرمائی۔ تو جانتے ہو سرکار نے صدیق پر توجہ ڈال کر کیا کیا، باقی باللہ نے نان بائی پہ توجہ ڈال کے کیا کیا، آل رسول علیہ الرحمن نے توجہ ڈال کر کے احمد رضا کو کیا بنایا۔ یہاں اللہ نے نور مصطفیٰ پر نظر رحمت فرمائی۔ قرآن کی 100 آیتیں ایسی میں جانتا ہوں، میں یہاں آپ کے سامنے حضور استاد گرامی کی موجودگی میں عرض کرتے ہوئے سعادت سمجھ رہا ہوں کہ ادھر رب نے بھی جب محبوب کے نور پر خاص نظر رحمت فرمائی تو محبوب کو اپنی ذات و صفات کا آئینہ دار بنا دیا، ایسا آئینہ دار کہ قرآن میں 100 مقامات ایسے ہیں جن میں رب نے جو اپنا نام رکھا وہی اپنے محبوب کا رکھا۔ رب رؤوف و رحیم ہیں تو رب نے اپنے محبوب کو بھی رؤوف و رحیم بنا دیا۔ یہ ہیں خاص نظر رحمت۔ اور پھر آگے اس کی بڑی منزلیں ہیں، یہی وہ بات ہیں جس کے بارے میں امام احمد رضا فرماتے ہیں، انبیاء اجزاء ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے کہ ان پر نام سچا نور کا، یہ جو مہر و ماپے ہیں اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ میں اور آپ اسی نور والے آقا کی آمد پر 1500 سالہ جشن میلاد منانے کے لیے یہاں مسجد میں حاضر آئے ہیں۔ نور کا یہ سلسلہ یوں ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچا۔ ابھی حدیث اور بھی بہت طویل ہیں، اگر ہو سکا تو کل میں جلوس کے بعد وہیں سے شروع کروں یا پھر کسی اور موضوع پہ بیان کروں، لیکن اس نور کا ایک طویل سلسلہ ہے اور ایک لمبی داستان ہے۔ اور پھر یہ نور جب تمام منزلیں طے کر چکا اور پھر رب نے چاہا کہ اس نور کو دنیا میں بھیجے تو پھر پشت آدم میں رکھا، اور جہاں جہاں سے وہ نور گزرتا گیا اپنی خیرات تقسیم کرتا چلا گیا۔ یہ آج ہمارے لیے بھی خیرات ہی کا ایک حصہ ہے کہ سرکار 12 میلاد کو آئے اور حضور کے غلام مسجد میں آ گئے اور ان کا ذکر خیر سننے کے لیے آئے ہیں۔ دوستان محترم، ہمارے استاد گرامی الجامعۃ الاشرفیہ کو شاید آپ اس نظر سے نہ جانتے ہو جس نظر سے ہم جانتے ہیں۔ اشرفیہ کا استاذ ہو جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے جی۔ کسی کو الجامعۃ الاشرفیہ میں ٹریننگ کے لیے 2 سال رکھ لیا جائے تو وہ بھی اپنی قسمت پر ناز کرتا پھرتا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو بزرگ شخصیت جلوہ گر ہیں، سال ہا سال سے حضرت وہاں تدریس فرما رہے ہیں اور اس وقت حضور والا وہاں کی صدارت کے مسند نشین ہیں، اور ان کے زیر سایہ ہزاروں علماء علم و عمل سے بہرور ہو رہے ہیں۔ آج اہل دیادرہ میری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضور والا ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ اب میں حضور والا کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ حضور والا اپنے خطاب نایاب سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ آئیے حضرت کی آمد سے پہلے ہم تکبیر و رسالت کی صداؤں سے
اپنے قلوب و اذہان کو معطر کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور حافظ ملت۔ جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔